صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پڑھے تھے جب کان میں روئی رکھ کر آئے تھے کہ اس کی بات نہیں سنو. جو صحابہ آئے اور بعد میں صحابی بنے، مکہ میں آئے تو لوگوں نے ان کو بولا کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان پاگل ہو گیا ہے، وہ ایسی ویسی بات کرتا ہے، ایسی ویسی بات کرتا ہے. کیا کرے تو بھی مکے میں اس کی بات نہیں سننا. جب تو جا رہے حرم کے لیے تو کان میں روئی رکھ لے کے جانا، تو بات نہیں سننا بول کے کیا کرے، وہ کان میں روئی رکھ کے آئے. کان میں کیا رکھ کے آئے؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بولے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس نے روئی ہٹا کر بات سنی اور ایمان میں داخل ہو گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. ہر بیان کے شروع میں بیان کرنے والا، جمعے کے خطبے میں جمعہ پڑھانے والا وہ کلمات اس لیے بولتا ہے تاکہ اگر کوئی پتھر دل بھی ہو نا، اس کے دل میں بات اتر جائے. اگر کوئی پتھر دل بھی ہو اس کا دل بھی کیا ہو جائے. ہاں، کچھ لوگ نہیں سننا بول کے بھی آتے. جمعہ میں کچھ لوگ کیا کرتے، 1:30 بجے آتے. امام صاحب اب سنتوں کی چھٹی دیتے بول کے امام صاحب کا بیان لمبا ہو جاتا، اب زبردستی سنتے رہتے. کہیں کرو بھائی ٹائم ہو گیا دیکھو جی بولتے رہتے. جو لوگ 12:30 بجے سے مسجد میں بیٹھ کے ہیں انہوں ٹائم ہو گیا ان کو نہیں بولتے. 1:30 بجے جو لوگ آتے انہوں کیا بولتے، ٹائم ہو گیا امام صاحب بولتے. کہیں بولتے اس کو نہیں سننا، وہ بات نہیں سننا. ایسے لوگوں کے بھی دل میں بات اتر جائے، اس لیے اس کلمات کو بیان سے پہلے سنائے جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جلانے کے لیے پتھروں کے ساتھ ڈالے ہیں. وقودها الناس والحجارہ. انسان تو جلیں گے لیکن پتھر کیوں جلیں گے؟ پتھروں کے ساتھ کیوں جلیں گے؟ وقودها الناس
والحجارہ، پتھروں کے ساتھ کیوں؟ علماء نے اس کی دو تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ بھئی ان کو عذاب زیادہ کرنا، کیا کرنا؟ عذاب زیادہ کرنا۔ دیوار مضبوط کرنے کے لیے بندڑی ڈالتے ہیں، آدمی کے اوپر آدمی رہا انگار کے اندر تو ہو سکتا ہے اسے عذاب کم ہو، آدمی پھر پتھر، پھر آدمی، پھر پتھر، تو یہ پتھر کی گرمی اور انگار کی گرمی، عذاب کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے بولے تو، دوسری بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ارے تو بھی پتھر ہی چنا رہے، یہ پتھر کیسا کہ تو بھی ویسا کہ تھا بولے تو بھی نہیں سمجھا کیا رہے تو، آخر کو یہ درجہ لا لے تو پتھروں کے ساتھ جہنم میں، ذرا تو سوچنا تھا رے تو۔ ہر دن نماز میں بولتا تھا الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کو پالنے والا اللہ ہے، تیرے جورو بچہ نہیں پالتا کہہ رہے میں؟ ہر دن نماز میں بولتا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تیرے جورو بچہ نہیں پالتا کہہ رہے میں؟ پیوٹان پالتا ہوں، زانیوں کو پالتا ہوں، کافروں کو پالتا ہوں، مشرکوں کو پالتا ہوں، تیرے کو نہیں پالتا کہہ رہے میں؟ اتنا پتھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس واسطے پتھروں کے ساتھ انسان کو جلاتے تاکہ اسے معلوم ہو کہ میں بھی ایک پتھر جیسا آدمی تھا، پتھر پگھلتے تھے لیکن میں نہیں پگھلا۔ امت میں علماء کا بڑا مقام ہے، عالم عالم ہے، عالم کیا ہے بولو؟ عالم ہے، عالم کیا ہے؟ عالم ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا یعقوب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ جب ان کو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے جب لانے کے لیے جب تیاری کرنے لگے تو محلے کے پڑوس کے لوگ بولنے لگے تو فاقوں کے حوالے کر رہا اپنے بچے کو۔ کس کے حوالے؟ اس وقت کے علماء کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، آج بھی بولتے ہیں ہمارے اب میں کسی بچے کو کیا مدرسے میں ڈالا جائے، یعنی کہ کم نگاہ، کم نظر، لیکن عالم عالم ہے۔ عالم کیا ہے بولو؟ عالم ہے۔ امت میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے جی کون ہیں؟ علماء۔ امت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کا علم اور دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ وَمَن يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے بندوں میں علماء ہیں۔ یہ تو امت کا کریم ہے، امت کا کریم ہے۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی کے اماں تھی یا دادی، جب لوگ بولتے تھے وہ فاقوں کے لیے بھیج رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ فاقے انبیاء کے گھر کے مہمان ہوتے تھے۔ کیا بولے؟ دیکھو ان عورتوں کی بھی تربیت دیکھو کیسی، یہ جو فاقے ہیں انبیاء کے گھروں کے کیا ہوتے تھے؟ مہمان ہوتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فاقے آتے تو خوش ہو جاتے. ابراہیم علیہ السلام فاقے آتے تو کیا ہو جاتے؟ خوش ہو جاتے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 یا 3 چاند دکھنے تک چولہا نہ جلتا. 2 یا 3 چاند تک کیا نہیں جلتا؟ چولہا نہیں جلتا. دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں بھی سمجھ کی توفیق نصیب کرے. جی خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں 2. صحابہ کے پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں کتنے؟ 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تابعین میں جس کے گھر میں فاقہ آتا تو وہ لوگ اتنا خوش ہوتے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کی کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے علماء کے گھر میں فاقے آئے تو اللہ کی مدد شروع کر دی. ہم لوگ فاقہ آنے ہی نہیں دیتے، اللہ کی مدد کہاں سے آتی؟ نبیوں کے گھر کا مہمان فاقہ، اللہ والوں کی محبوب چیز فاقہ، علماء کے لیے اللہ کی مدد اتارنے والی چیز ہم اس کو آنے ہی نہیں دیتے. ہم پہلے ہی سوال کر لیتے ٹرسٹی سے، ہم پہلے ہی سوال کرتے متولی سے، ہم پہلے ہی سوال کرتے ہیں سسرے صاحب سے. اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ میرے عزیزو، یہ جو فاقہ ہوتا ہے نا، فاقہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ایک بھی مخلوق زمین پر اگر بھوکی یا فاقے سے ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہو جائے گا؟ کیوں بولو؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیا ہے. جب کوئی فاقے سے ہوتا ہے، جی جب کوئی فاقے سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ اس کے لیے مدد کے راستے کھول دیتے ہیں. جنگل میں اللہ پرندوں کو بھوکا نہیں رکھتے، دریا میں مچھلیوں کو اللہ بھوکے نہیں رکھتے، روزانہ گوشت کھانے والے شیر کو اللہ بھوکے نہیں رکھتے. روزانہ گوشت کھانے والے شیر کو اللہ بھوکے نہیں رکھتے. تو میرے عزیزو، ہم امت کے بہترین افراد، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، امت کا بہترین افراد، کیا یہ بھوکے مریں گے؟ ارے بولو، بھوکے مریں گے؟ میرے عزیزو، یہ جو ہماری جو سمجھ ہے نا، جو ہماری سمجھ ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ایسی بن گئی ہے کہ بھئی ہمیں بھی جو ہے دنیا والوں کے جیسے ہیں، اور ہمیں بھی اسباب دیکھ کر چلنا ہے. یہ کارگزاری ہم نندیال مرکز میں بھی سنائے تھے جب ہم تنزانیہ جماعت سے واپس آئے تھے. جی اس میں ہمارے عبداللہ بھائی وغیرہ بھی تھے. جی ہمارے ساتھ ایک ترجمان تھے، اس کے 3 بیویاں. اس کا نام ابو محمد تھا، لیکن ہم نے ضمیر لوٹا کر بار بار ابو محمد بولنا ہمارے کو، کبھی وضو میں رہتے کبھی وضو میں نہیں رہتے، تو یہ نہیں لگ رہا تھا. تو ہم کیا کر رہے تھے، اس کا نام ابو ہو بول کے رکھے تھے. عرب کے قاعدے میں 3 چیزوں کی طرف
وہ ایک دم ضمیر لوٹاتے، ایک تو گھوڑے کی طرف، ایک اللہ کی طرف، اور ایک رسول اللہ کی طرف۔ تو ہم نے کیا کر دیا، اس کا نام ابوہ رکھ دیا۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد، اور میری ہی بات تھی اور مختصر سا مجمع، تو اس وقت میں اب وہاں تھوڑا قرآن کے لینکج بات کرنا، کچھ تفسیری بات کرنا، باہر ملکوں میں ہمارے ہاں تو ہر طرح کی بات کر لے سکتی ہیں ہم لوگ۔ تو اس وقت میں جو سورہ جو ہے علم ترا ہے، اس کی بات جو ہے میں نے ابابیل کے سلسلے میں یہ بات کر، سورہ فیل کے سلسلے میں تو تھوڑی سی بات کی، اور وہ بات ماشاءاللہ کہ ساتھیوں نے بھی اچھا سمجھے۔ لیکن وہ جو تھے ابوہ، جس وقت میں تشکیل ہوئی، ہم جب بھی کرتے تو بیرون کی تشکیل کرتے تھے، تو ہر دن وہ ایسے بیٹھا رہتا تھا، ہمارے ساتھ کا رہبر تھا۔ لیکن اس دن کیا بولا کہ 2 ہاتھوں سے ایسا کھڑے ہو کے کہ انشاءاللہ، ایسا بیان تشکیل پوری ہونے سے پہلے، یعنی کہ تشکیل شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو کے بولا انشاءاللہ، ایسا زور سے بولا کہ IBP انشاءاللہ تیار۔ اچھا جی، ہم لوگ آپس میں کیا بول لے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو 3 بیویاں اس کی کمائی بھی کم، آلریڈی یہ چلے میں نکلا ہوا ہے، اور IBP کا ارادہ کیا ہے اس نے، کیا عجیب ارادہ ہے اس کا۔ ہم لوگ اسے روزانہ بول رہے ہیں بھئی کیسا جائے گا، تو کیا بولتا کہ امیر صاحب اللہ آسان کرے گا۔ کیا بولتا امیر صاحب کیا آسان کرے گا، اللہ آسان کرے گا۔ نے کہا اب گھر نہیں جائے گا، نے کہا نہیں، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے IBP میں یہیں سے جائے گا، IBP کیا کرے گا، یہیں سے جائے گا۔ مضبوط۔ ہم مرکز میں آ گئے، مرکز میں آنے کے بعد تو پھر ہمارے کو وہاں چھوڑنے کے بعد وہ مرکز میں رہ گیا، ہمیں دوسری تشکیل پر دوسرے رہبر کے ساتھ ہم لوگ چلے۔ تو بھئی یہ بندہ کیسے جائے گا، کیا نہیں، کیا حال ہوگا اس کا۔ تو پھر ہم چلے گئے دوسرے علاقے میں، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے تھے وہاں پر، تو ہماری جماعت کو بلایا گیا 400 کلومیٹر دور سے کہ آ جاؤ، آپ ان کے ساتھ میں رہنا ہے۔ ہمارا بھی اندرونی ارادہ تھا، تو ہم لوگ آ گئے 400 کلومیٹر دور سے طارق جمیل صاحب کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو تقریباً 4 دن ہم ان کے ساتھ رہے ماشاءاللہ۔ تو اس بیچ میں جب پورا مجمع جو تھا، وہاں سے ایک پڑوس ملک کی جماعت ہے، پڑوس ملک کی جماعت آ کے بولے یہاں پہلے سے کام کرنے والی جماعت کون سی ہے، تو پہلے سے کام کرنے والی جماعت یہ انڈیا کی جماعت ہے، اور جس کے امیر مفتی عظمت ہیں۔ انہوں تلاش کرتے 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 میرے پاس آئے، میرے پاس آ کے بولے کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، اگر یہاں کوئی ایسا غریب آدمی ہو جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہو، ہم اس کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پیسے کیسے، تم نے چندہ کیا آپس میں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے اس کی؟ تو بولے کہ جب ہم آ رہے تھے قطر ایئرپورٹ پہ ہمارے کو 6 گھنٹے کا ہالٹ تھا، قطر ایئرپورٹ پہ۔ تو ہمارا سامان ایک جگہ رکھا ہوا تھا، ہمارے جماعت کے جو ساتھی تھے، 2 ساتھی چائے پینے کے لیے ایسے گھومنے کے لیے گئے، تو جا کے چائے کو پوچھا تو وہاں کے ان کے پیسے ہمارے پڑوس ملک کے پیسوں کے حساب سے ایک چائے 200 روپے کی تھی۔ تو پوچھ کے واپس آ رہے، اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ چائے پوچھ کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، جا رہے ہیں، بول کے بلا کے بٹھا کے چائے آرڈر کرے۔ تو پھر جب اس سے بات چیت کرنے کے بعد 1 آدھا گھنٹہ بات چیت کرے، اس کو دعوت بھی سمجھائے، تو اس نے کچھ پیسے نکال کر دیا۔ تو وہ بولے کہ نہیں ہم نہیں لیتے، ہم جماعت نہیں، اس میں اس طریقے سے لینا ہمارے لیے منع ہے۔ انہوں کو آپ کیسا لے سکتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب ہیں،
اگر وہ چاہیں گے تو اجازت دیں گے تو لے سکتے، نہیں تو نہیں۔ تو وہ آدمی کیا کیا، جماعت کے امیر صاحب کے پاس آئے، امیر صاحب بولے انکار کر دیے۔ پھر ساتھیوں نے مشورہ کرے کہ دیکھو امیر صاحب، یہ آدمی بہت تمنا لے کر، امید لے کر، مخلص ہو کر وہ دینے کے لیے آئے، آپ ایسا کر لو، ہم تو جا رہے ہیں، غریب ملک ہے، وہاں کوئی جانے والا ہوگا تو اسے دے دیں گے، آپ اس کو قبول کر لو، اس کو کیا کر لو، قبول کر لو۔ ساتھیوں نے سب مشورہ کر کے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کر لیے تو وہ آدمی بہت خوش ہوا، بولے کہ یہ جو تمہارا پیسے کا انکار کرنے کا جو معاملہ ہے نا، مجھے بہت اچھا لگا۔ آج تک میں بہت سارے لوگوں کو کھلایا پلایا دیا، لیکن کسی نے بھی اس طرح سے میرے کو کیا نہیں کیا، انکار نہیں کیا، لیکن تم نے جو اس طرح سے مشورہ کر کے سوچ وچار کر کے جو لے، میرے کو بہت اچھا لگا، یہ محنت بہت اچھی ہے، میں بھی اس میں نکلوں گا، تو بول کے نکل گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا بھائی کہ تم کہاں تھے؟ نے کہا ہم قطر میں تھے۔ پھر قطر کے بعد کہاں تھے؟ کینیا میں تھے۔ اور کینیا سے اچھا ہم نے پوچھا ان سے کہ تم جس وقت میں آپ قطر میں تھے وہ کون سی تاریخ تھی؟ قطر میں جو تھے کون سی تاریخ تھی؟ تو انہوں نے تاریخ بتایا۔ تو پھر جو ہے ہمارے مشورے کا جو پرچہ رہتا نا، ہم جس دن وہ ناٹی مرغی کی مسجد نام مشہور ہے اس کا، اسی مسجد میں ناٹی مرغی کاٹے تھے ہم لوگ جی، تو اسے ہم ناٹی مرغی کی مسجد ہی بول لیتے۔ تو وہ ناٹی مرغی کی مسجد کی تاریخ نکالے تو ان تشکیل میں جو ارادہ کرے، دیکھو میں اے بی پی جاتا ہوں ملک کو، اس کے ارادے کے آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پیسے ملے۔ ان ارادہ کرے، دیکھو اس دن اس ارادے کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ چائے والا کیا کرے، وہ اس کو پیسے۔ معاملہ کب سے شروع ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے سے شروع ہے، چائے پیتے جب سے کیا ہے وہ معاملہ شروع ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ پیسہ ملا ہے اور وہ مرکز میں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ آدمی جو ہے انڈیا بھی آیا اور ہمارے ادھر تمل ناڈو میں وقت بھی لگا کر گیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہاں کے علاقے کے، ہماری تشکیل پر ایک جماعت بنی تھی، ان کی نصرت کے لیے بھی ہم جا کے آئے تمل ناڈو۔ ایسے لوگ تھے۔ انتظام کرنے والے کون ہیں بولو؟ ہم یہاں پر ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم یہاں ارادہ کرتے ہیں، آسمانوں میں اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے اوپر کوئی تشکیل آتی ہے، ہم لوگوں کے لیے کوئی ذمہ داری آتی ہے، تو فوراً ہمارا جو ذہن ہے نا وہ مال کی طرف دوڑ۔ انبیاء علیہ السلام کہ کوئی بھی فیصلہ مال کی بنیاد پر نہیں، انبیاء علیہ السلام کوئی بھی فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، انبیاء علیہ السلام کوئی بھی فیصلہ اللہ کے خزانے کے بیس پر کرتے تھے۔ اگر امت کے عام افراد اس چیز کو نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء تو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا انتظام اور اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ فاقوں کا استقبال کریں، فاقوں کا استقبال کریں۔ سہارنپور میں مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے تاحیات محتمم رہے ماشاءاللہ، تو پوری زندگی حضرت کرائے کے مکان میں رہے، پوری زندگی حضرت کرائے کے مکان میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور دنیا کے کئی ملکوں کا آپ سے سفر کرا، دنیا کے کئی ملکوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کرا۔ میرے عزیزو، علماء جو عالم ہوتے ہیں وہ پورا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو فیصلے اتارتے وہ اس علاقے کے علماء کی نیتوں کے مطابق اتارتے۔ امت کے بہترین افراد یہ علماء ہوتے ہیں، امت کے بہترین افراد علماء ہوتے ہیں۔ علماء کے اندر ایک آگ ہونا چاہیے، وہ آگ کیا ہے؟ جہالت کو ختم کرنے کی۔ علماء کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک آگ ہونا چاہیے، کس کو ختم کرنے کی؟ جہالت کو ختم کرنے کی۔ جہالت ایسی بیماری ہے
جہالت ایسی بیماری ہے جو انسان کو جہنمی بنا دے گی. انسان کو کیا بنا دے گی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جہالت عذر نہیں ہے، دنیا میں بھی جہالت عذر نہیں ہے. اگر کورٹ میں جا کر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس کو پھانسی کی سزا دے دو، کیوں کہ تو نے قتل کر دیا، کہ جج صاحب میرے کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کو قتل کرے تو پھانسی لگتی ہے، بول کو مجھے معلوم ہو گیا، وہ اب سے میں کس سے مارتا نہیں. چھوڑتے کیا بھائی؟ اب میرے کو معلوم ہو گیا پھانسی لگتی ہے، بول کو مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، اب مجھے چھوڑ ڈالو. چھوڑتے کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جہالت عذر نہیں ہے، اور امت کا 99% حصہ جہالت میں ہے. ہمارے نور اللہ قادری صاحب، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ریلوے اسٹیشن میں اگر کھڑے ہوتے، کوئی آ کر ان کو سلام کرتا تو کھڑے کھڑے اس کو رضیت باللہ ربم سکھاتے. بس اسٹینڈ میں کھڑے کھڑے آپ کو آ کر کوئی سلام کرتا تو کیا سکھاتے اس کو؟ حسبی اللہ نعم الوکیل سکھاتے. بس میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں نندیال سے ویلگوڑ کے لیے، کوئی مسلمان بازو میں بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے اس کو التحیات سکھاتے. ایسا آدمی اپنے بیوی بچوں کو غافل رکھے گا؟ ایسا آدمی اپنے بیوی بچوں کو غافل رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ روایت کرنے والے ان کی بیوی اماں جان عائشہ صدیقہ ہیں. ہم حافظ ہیں، ہمارے بیوی کو نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا. ہم عالم ہیں، ہمارے بچے کو نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا. ہم عالم ہیں، ہمارے ماں باپ کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں امہات المومنین اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے بڑے محدثین میں ہیں. کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو کس سے آ کر پوچھتے؟ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آ کر پوچھتے. ہمارے استاد حافظ خلیل احمد صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میرٹھ میں مدرسہ پڑھاتے تھے، ہررا گاؤں ہے، تو ہررا جانے کے لیے انہوں کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ جو ہررے کے بھی بچے مدرسے میں پڑھتے، جس ہفتے میں بچے زیادہ چھٹی لیتے جانے کے لیے، وہی ہفتے انہوں بھی گھر جاتے. ہررا جانا، انہوں بھی مہینے میں ایک بار جاتی ہیں، 2.5 مہینے میں. بچے بھی اسی طرح، اگر 1-2 بچہ چھٹی لے لیا تو بھیج دیتے. اگر جس ہفتے میں 4-5 بچے چھٹی لیے تو حضرت بھی چھٹی لیتے. بس میں بیٹھ کر جانے. سب سے پہلے تانگے کا سفر آتا، تانگے میں بیٹھے بیٹھے پچھلا پارا سنتے، بس میں بیٹھے بیٹھے نیا سبق دیتے، وہاں گاؤں میں جا کے وہاں سبق دیتے، پھر واپس آتے آتے نیا سبق سن لیتے، سبق سن لیتے آتے. اسی بات پر کئی علماء اس کام سے متاثر ہوئے. جو جماعتیں گئی ہوئی تھی عرب ملکوں میں، کہ کپڑے دھوتے دھوتے ساتھیوں نے جو ہے سورہ یاد کر رہے تھے، کپڑے دھوتے دھوتے ساتھیوں نے دعائے قنوت یاد کر رہے تھے. اور جانے والے جو ہے علماء اکرام مسجد میں رستے میں جانے والے دیکھے تم کیا کر رہے ہو؟ نہ کہ ہم دعائے قنوت یاد کر رہے ہیں. کہ اچھا کہاں سے آئے ہو؟ نہ کہ ہندوستان سے آئے ہیں. اس ٹائم میں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا خالی وقت ہے، اور جو ہے ہمارے لیے بتایا گیا ہے ہمارے امیر صاحب نے کہ اس طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہے. بولے کہ یہ محنت حق ہے، اور یہ صحابہ والی محنت ہے. کون سی محنت ہے؟ صحابہ والی کیا ہے بولو؟ محنت ہے. صحابہ والی محنت ہے. صحابہ اکرام جن علاقوں میں جہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے، اس علاقے کی جہالت کو دور کرنے کی محنت کرتے. زمین پر ایسا چمٹ کر بیٹھ جاتے کہ ان کو ایسا لگتا کہ یہ زمین کا کوئی حصہ ہے. فجر میں بیٹھتے تو عصر تک، عصر میں بیٹھتے تو عشاء تک.
ابو ذر غفاری کی مسجد میں دمشق میں 1600 حلقے تھے قرآن کے. کتنے حلقے تھے؟ 1600 حلقے تھے قرآن کے. ابھی ہم سوڈان میں گئے. سوڈان میں ایک ایک مسجد میں کم سے کم 10 حلقے رہتے. ایک ایک مسجد میں کتنے حلقے؟ یہ سارے چھوٹے بچوں کے نہیں, یہ سارے چھوٹے بچوں کے نہیں. 80 سال کا بوڑھا بھی ہے اور 8 سال کا بچہ بھی ہے. اگر اتنی مسجد ہے تو کم سے کم اس میں 6 حلقے تو رہتے ہیں. 6 حلقے تو رہتے ہیں. ہماری جماعت 8 آدمی کی تھی اور ہم ایک ایک آدمی ایک ایک حلقے میں جا کے بیٹھتے تھے. ایک حلقے میں جا کے بیٹھتے تھے اور ان کی قرات, ان کا سیکھنا سکھانا اور ان کے مسائل کا یاد کرنا بالکل حفظ ہوتا تھا. حفظ ہوتا تھا. لبنان کے اندر گھر کی عورتیں پورے ملک میں کوئی مدرسہ نہیں, پورے ملک میں کوئی مدرسہ نہیں جی. ہر بچہ قرآن حافظ. اور تقریباً 30% بچے حافظ. 30% بچے حافظ. انہوں نے کہا کون؟ کہ کسی بچے کو پوچھے تو بولتا میں میرے دادی کے پاس حفظ کر رہا ہوں. کسی بچے کو پوچھے تو بولتا میں میری نانی کے پاس حفظ کر رہا ہوں. کسی بچے کو پوچھے تو بولتا میں میری اماں کے پاس حفظ کر رہا ہوں. مسجد میں خالی 2-3 بچے آتے. میں نے کہا کیوں بھی مسجد میں بچے کم ہیں؟ بولے کہ سارے بچے اپنے گھر میں پڑھ لیتے, اپنے گھروں میں پڑھ لیتے. تو پھر گھر میں پڑھے تو بھی ان کی پڑھائی ایسی ویسی نہیں. اگر تم سنیں گے تو بولیں گے کہ بھئی حرم کا امام نماز پڑھا رہا. ایسی قرات میں یاد کرتے بچے. میرے عزیزو کہ ہم لوگ علم کی محنت میں تو ہیں لیکن علم بھی ہمارے پاس پکا نہیں. ہم لوگ کیا سوچتے بولے تو صبح 7 بجنا, میرے مکتب میں آکوج بیٹھنا, آدھے گھنٹے کے اندر ہی میں سبق دینا. صبح 7 بجنا, میرے سامنے آکوج بیٹھنا اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی میں سبق دینا. یہ ہمارا مکتب ہے, یہ ہمارا مکتب ہے. ہمارے چابول میں ہمارے ایک امام صاحب تھے, مرحوم ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عبدالغنی مولوی صاحب کے داماد تھے انہوں, حافظ عبدالرحمن صاحب بول کے جی. نندل والے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. جب شروع میں چاول میں مکتب شروع تھے, میں بھی نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے گیا. میں اس وقت میں 9 کلاس میں تھا. ہمارے ابراہیم مولانا, محبہ شاہ حافظ صاحب, یہ سب لوگ میرے سے سینئر لوگ ہیں جی. یہ سب میرے سے سینئر لوگ, اور وہ باقاعدہ پڑھتے تھے. تو میں چھٹیوں کے وقت میں چند دن کے لیے پڑھنے کے لیے گیا. تو پھر جب اسکول شروع ہوئے تو میں پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ میرے کو دوسرے کام تھے. 10ویں کلاس میں آیا تو پھر ہمارا کام تھا صبح کو کھلیک جانے کا, جانوروں کو جو ہے کہ اس کا گوبر اٹھانا, اس کے لیے چارہ کرنا, آخرہ صاف کرنا. میں میرا چھوٹا بھائی جاتے تھے. لیکن وہ جو حافظ صاحب تھے کہ ماشاءاللہ میرے کو کھلے کے پاس آئے تھے صبح. ارے عظمت اللہ تو کہیں کرے آتا نہیں پڑھنے, تو اچھا پڑھتا ہے رے, اچھا پڑھتا ہے. 10 دن میں تو نورانی قاعدہ بلک پڑھے رہے, تو اچھا پڑھتا. ہمارے کھلے کے پاس وہ حافظ صاحب بلانے کے لیے آئے تھے. میرے عزیزو یہ جو ہے نا دعوت کا ملکہ جب آدمی کے اندر آتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جہالت کو ختم کرنا. ہمارے مکتب میں بچے نہیں ہیں تو کوئی فکر نہیں ہے, ہماری مسجد میں مصلی نہیں ہے تو بھی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو صرف کس چیز کی؟ بس ہمیں اچھی طریقے سے پلنا, ہم سہولت کے ساتھ رہنا. یہ علماء کا شیوا نہیں ہے. علماء تو فاقوں کا استقبال کرنا, اللہ مدد کا دروازہ کھولتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی آدمی ہماری ایسی مدد نہیں کر سکتا جیسا ہماری اللہ مدد کریں گے. ہمیں ہمیشہ مدد کے لیے اللہ کے خزانے کو دیکھنا,
دنیا والوں کو ہرگز نہیں دیکھنا. ہم اللہ کے بھروسے پر ایسے ارادے کرنا اور ایسی کوشش کرنا اللہ ہمیں دین کے بڑے بڑے کاموں کے لیے قبول فرمائے. جس طرح سے نورانی قاعدہ پڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اسی طریقے سے دعوت کے راستے میں اور جب بیرون ملکوں میں جانا یہ بھی بڑا کام ہے. ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھانے کو چھوٹا سمجھتے اور بیرون میں جانے کو بڑا سمجھتے. یہ بھی بڑا کام ہے، ہمارے اندر یہ چیز بھی رہنا وہ بھی بڑا کام ہے، ہمارے اندر اس کی بھی اہمیت رکھنا. ایسے نہیں کہ بھی ہم یہی چوں وہ وہی چوں، ایسا ہمارے اندر دعوت کا ملکہ آنا. عالم عالم ہے، عالم کیا ہے بولو؟ عالم ہے. اس لیے میرے عزیزو آپ لوگ بھی مضبوط نیت کرو. جن کا سال لگا ہے وہ دوسرے سال کے لیے بولو، جس کا سال لگا ہوا نہیں ہے وہ سال کے لیے بولو، اور جس کے 4 مہینے لگ کر ہیں وہ 8 مہینے پورے کر لو، ان کا سال مکمل ہو جائے گا. اگر 8 مہینے ایک ساتھ نہیں لگا سکتے، بیچ میں 1-2 مہینے کا گیپ لے لو، لیکن پھر بھی سال جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کرو. ارادے کرو، انشاءاللہ مضبوط طریقے سے ارادے کرو. اللہ کے خزانے پر بھروسہ کر کے ارادے کرو انشاءاللہ. بولو بھائی.